لکھنا آ جائے کہ اسے قرآن میں لیلا مل گئی، اس امتی کو قرآن میں محمد مصطفیٰ نظر نہیں آتا. یہ کیسے امتی ہیں؟ انہیں قرآن میں حضور کی عظمتیں سمجھ نہیں آتی، حضور کی شانیں سمجھ نہیں آتی، حضور کی رفعت و کمال، حضور کا جمال، حضور کی عظمتیں. قرآن الحم کی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک زیرا زبراں تشدہ مداں سب شان تیری بھی چاہیاں، عامہ لوگاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں. ارے عاشق سے پوچھو، اسے قرآن کے نقطوں میں بھی محمد مصطفیٰ کے لب و رخسار نظر آتے ہیں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ قربان جائیں، 6500 ٹاپکس پر آپ کے لیکچر ہیں. 6500 ٹاپک، لیکچر نہیں کہہ رہا، عنوان موضوعات 6500 سے زیادہ ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں جس مرضی مضمون کو اٹھا لیں، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ روحانیت ہو، چاہے وہ میلاد ہو، معراج ہو، یا وہ شب قدر ہو، یا شب برات ہو، جمعے کا خطاب ہو یا محفل نعت ہو، جس مرضی مضمون کو اٹھائیں، بات شروع جہاں سے مرضی ہو، شروع جہاں سے مرضی ہو، ختم جا کے مدینے میں ہی ہوتی ہے، ختم جا کے مدینے میں ہی ہوتی ہے. کسی نے پوچھ لیا تھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، جس موضوع پر بولتے ہیں مدینے لے جاتے ہیں، جہاں سے مرضی شروع کریں ختم گنبد خضرا پر ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی سن لو، اس بالے میں تم بھی معذور ہم بھی معذور. جواب ہے تم بھی معذور. معذور کہتے ہیں جسے کوئی عذر ہو. اس نے کہا کیسی معذوری؟ آپ نے فرمایا بھائی تم وہی سنو گے جو ہم سنائیں گے، جو ہم سنائیں گے، اور ہم وہی سنائیں گے جو ہمیں نظر آتا ہے. ہم تو کائنات میں جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں رخ محمد مصطفیٰ ہی نظر آتا ہے، حضور کی زلفیں ہی نظر آتی ہیں، حضور کا سراپا ہی نظر آتا ہے، حضور کا جمال ہی نظر آتا ہے. اور ہمیں تو فرصت ہی نہیں کہ محبوب کے علاوہ بھی کچھ کہہ سکیں. محبوب کے علاوہ بھی ساری زندگی گزر گئی، ایک ہی سبق یاد کرتے، محمد محمد کرندے گزر گئی. یہی سبق یاد ہو جائے بڑی بات. کیوں؟ میں حدیث پاک پر آپ کو لے آتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، وہ طویل حدیث ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرمائیں گے اور سجدے میں سے اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علماء کا ترجمہ، اپنا سر اٹھائیے. اور جو میرے قائد نے ترجمہ کیا، اے سونیا ذرا اپنا مکھڑا تو دکھائیے، مکھڑا تو دکھائیے. بولیے محبوب ہم سنیں گے، مانگے ہم دیں گے، شفاعت کریں قبول ہوگی. ایک ہی جملہ ربی امتی. بولا امت کا ہی سوال ہے اور تو کچھ نہیں. محبوب جائیے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کا ایمان ہے نکال لائیں گے. پھر سجدہ ہوگا، پھر فرمائے گا نصف، جس کے دل میں آدھا رائی کا دانہ ہے اسے بھی لے آئیں، پھر نکال لائیں گے. پھر سجدہ ہوگا. اب رب فرمائے گا محبوب اب کیا فرماتے ہیں؟ بولا امت کی بات ہے. جائیے محبوب، اب آدھا رائی کا دانہ ہو چکا ہے. اب رب فرمائے گا من کان فی قلبہ ادنا مثقال حبۃ من الایمان. محبوب جس کے دل میں آدھے رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، ان کو بھی نکال لاؤ. سارے نکل جائیں گے. پھر سجدہ ہوگا. اب یہ حدیث کا لفظ سنیں، اس ایک جملے کے لیے لایا ہوں یہاں، اس ایک جملے کے لیے. اب رب فرمائے گا محبوب اب کیا چاہتے ہیں؟ جانتے ہیں حضور کیا فرمائیں گے؟ حضور عرض کریں گے مولا اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں تشریح کر رہا ہوں، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے. حضور کہہ دیں گے مولا تو نے 3-4 بار جتنا بھی فرمایا اس میں تو حد تھی، رائی کا دانہ بھی حد تھی، آدھا رائی کا دانہ بھی حد ہے، اس سے بھی کم حد ہے، مگر ادھر کچھ گناہگار اور بھی رہتے ہیں. تو محبوب آپ کیا چاہتے ہو؟ حدیث کا جملہ سن لے، علماء بیٹھے ہیں. رب اذن لی، میرے مولا حدیں ہٹا، اب مجھے اذن دے. کیسا اذن؟ من کان فی
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مولا آج اذن دے دے جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا تھا سب کو لے جاؤں. رب فرمائے گا فبعزتی وبجلالی وبکبریائی. محبوب اپنی کبریائی کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی عزت کی قسم، اگر تو اس بات پر ہی راضی ہے تو جا جس نے ایک بار کلمہ پڑھا تھا سب کو نکال کر جنت میں لے جا. سب کو نکال کر جنت میں لے جا. حضور سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب راضی ہوں گے؟ میرے آقا کا جملہ سنیں. آپ فرماتے ہیں واللہ لا اردا. کوئی کہہ سکتا ہے یہ رب کے سامنے؟ یہ برابری کا تصور نہیں ہے پھرنے والوں. حضور فرماتے ہیں واللہ لا اردا، مجھے اس رب کی قسم میں اس سے راضی نہیں ہوں گا. حضور کب تک؟ وواحد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا. جب تک وہ ساری امت کو نہیں بخشتا ہم بھی بخشواتے چلے جائیں گے. اب سنیں میری بات، توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں. یہ حدیث بڑی قیمتی ہے. جب رب نے فرمایا محبوب اتنے والوں کو لے آؤ، اتنے والوں کو لے آؤ، تو کیا حضور کو بھیجنا ضروری تھا؟ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے رب فرشتوں تم نکال لاؤ. رب خود بھی تو نکال سکتا ہے اپنے امر سے، حضور کو کیوں بھیجا؟ نہیں محبوب آپ جائیں، آپ نکالیں. بڑی قیمتی بات ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر فرشتے نکال لاتے تو جو پیچھے بچ گئے تھے وہ فتویٰ دیتے. یہ فتوے وہاں بھی چلیں گے، چلتے رہیں گے، یہ سارے زمانے کے ساتھ چلتے ہیں. فتویٰ دیں گے پچھلے لوگ. پتہ ہے کیا فتویٰ دیں گے؟ وہ کہیں گے لگتا ہے اسے اللہ نے بخش دیا، لگتا ہے اس کے گناہ پورے ہو گئے، لگتا ہے اس کی سزا پوری ہو گئی. رب نے کہا سونیا چھوڑوں تیرے لیے اور منکروں کو بتاؤں بھی نا. جب تو نکالے گا تو انہیں سمجھ آئے گی نا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. خود نکالیے محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھ گئے یہ بات؟ اب اگلا جملہ بھی سن لیں. یہ جو آقا علیہ السلام سے فرمایا جائے گا اتنوں کو نکال لائیں، اتنوں کو نکال لائیں. آپ مجھے ایمان سے جواب دیں، کیا دوزخ میں کوئی کمرے بنے ہوئے ہوں گے کہ آدھے رائی کے دانے والے اس کمرے میں، پورے رائی کے دانے والے اس کمرے میں، اس سے کم اس کمرے میں؟ مجھے ایمان سے بتائیں حضور کو دوزخ میں یہ کون بتائے گا کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی حدیثیں ڈھونڈتے ہیں کہ علم غیب ہے یا نہیں. ارے ناداں، تجھے اپنے ایمان کا پتہ نہیں. کر سکتا ہے کوئی جرت جو کہے میرے پاس اتنا ایمان ہے؟ بولیے. ہمیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں اور برابری اس سے کرتے ہیں جسے سارے جہان کے ایمان کی خبر ہے. سارے جہان کے ایمان کی خبر ہے. سب کو نکال لائیں گے اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا، اندر کوئی نہیں گیا ہوگا. حضور پوچھیں گے بھائی اندر کیوں نہیں جاتے؟ اب بے بسی والا جملہ نکلے گا حضور دل تو بہت کر رہا ہے دروازہ ہی نہیں کھل رہا. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں سنیں. آقا فرمائیں گے ہٹو، دروازہ کھل جائے تو حضور کی شان کون دیکھے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دستک ہوگی، پوچھے گا فرشتہ کون؟ میرے آقا فرمائیں گے انا محمد الرسول اللہ، میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہیں کیا ہوگا؟ وہ فوراً کھول دے گا، فوراً کھول دے گا اور ایک جملہ سب کو سنائے گا. یہ جملہ بہت قیمتی ہے، ایسے توجہ سے سنیے گا. حضور بڑی دیر سے دستک ہو رہی ہے، میں نے سب سے نام پوچھے اور میں نے بڑے بڑے نام سنے. یہ جملہ سنے، یہ جملہ سنے. میں نے بڑے بڑے نام سنے مگر حضور بے بس ہوں. اس نے حکم یہی دیا تھا کہ کھولنا اسی نام پہ ہے، کھولنا. اب جو جنت کے تالے کو کھولنا چاہتا ہے اس کی چابی کا نام ہے ہی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس چابی کا نام ہے ہی اس میں محمد. حضرات محترم، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے 1 دسمبر 2005 5 سال ہو گئے،
یکم دسمبر 2005 کو لاہور منہاج القرآن کی سرزمین پر گوشہ درود کا آغاز کیا. کس کا؟ یہ پیغام میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ حضور کے غلاموں کی کیا کیا نوکریاں لگتی ہیں، کیا کیا ڈیوٹیاں لگتی ہیں. سنیں، یکم دسمبر 2005 کو آغاز ہوا گوشہ درود کا، اور اس وقت سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک، اس وقت سے لے کر اب تک 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہوا. کیا 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہوا؟ اس کمرے میں 24 گھنٹے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. 24 گھنٹے پڑھا جاتا ہے. اور پتہ ہے کیسے پڑھتے ہیں؟ میں جاتا ہوں 5 منٹ پڑھ کے آگے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یہ نہیں. یہ اپنی اپنی خیرات ہے جو پڑھے. وہاں 21 بندے آتے ہیں 10 دنوں کے لیے قرآن اندازی کے ساتھ. پوری دنیا سے 21 بندے جمع